مشہور لوک گلوکار سائیں اختر کے یوم وفات پر خصوصی فیچر سنیے۔ سائیں اختر 1920 میں ربابیوں کے خاندان میں تقسیم ہند سے پہلے امرتسر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے موسیقی کی تربیت استاد بھائی لال محمد سے حاصل کی۔ سائیں اختر شاہ حسین، بابی بلے شاہ، لال شہباز قلندر، شاہ عبداللطیف بٹھائی اور سچل سرمست کے عرس کے موقع پر کافیاں اور لوک گیت گایا کرتے تھے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائیں اختر کا ایک عظیم سرمایہ تھا۔ اپنی منفرد آواز کے ساتھ جب بھی آپ بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ پیش کرتے تو سما بن جاتا۔ میں چمکا ہے نام محمد، ہوئی رکش صبح شام محمد، زمانے میں چمکا ہے نام محمد، زمانے میں چمکا ہے نام محمد، میرا مولیا جو روح الامین، میرا مولیا جو روح الامین، لیا میں نے جس وقت نام محمد، لیا میں نے جس وقت نام محمد، زمانے میں چمکا ہے نام محمد، محمد، زمانے میں چمکا ہے نام محمد، وقت قائم دنیا قائم، وقت قائم دنیا قائم، بقائے خدا دوام محمد، بقائے خدا دوام محمد، زمانے میں چمکا ہے نام محمد۔ قیام پاکستان کے بعد وہ ریڈیو پاکستان لاہور سے منسلک ہوئے۔ ان کے چند پنجابی گیت بہت مقبول ہوئے۔ سائیں اختر اپنے حلیے اور لباس سے درویش لگتے،
کالے رنگ کا بڑا چولا اور اس پر قیمتی پتھروں کے ہار اور تسبیحاں گلے میں ڈالے رکھتے۔ آواز خزانہ میں محفوظ ان کے انٹرویو سے اقتباس۔ سائیں اختر حسین کا تعلق جو ہے یہ ایک بہت اچھے گانے والے گھرانے سے ہے۔ ان کے باپ متی خاں جو تھے وہ استاد فتح علی خاں کے ساتھ گاتے بھی تھے اور ان کے شاگرد ہوئے۔ یہ 5 بھائی تھے۔ سب سے بڑے تھے استاد بابو نیاز علی جو بہت اچھی سوز خوانی اور مسیحا خوانی کرتے تھے۔ ان سے چھوٹے ممتاز تھے جو کربلائی کہلائے اور بے حد خوبصورت نعتیں پڑھتے تھے۔ پھر تھے ماسٹر اعجاز علی جو باقاعدہ غزلوں میں ان کا ایک مقام تھا اور ان کے بے شمار ریکارڈ بنے اور اس زمانے میں بنے جبکہ دلاری بھائی کے ریکارڈ بنتے تھے۔ ان سے چھوٹے نذر حسین تھے جو غزل گانے میں اپنا مقام رکھتے تھے، اور سب سے چھوٹے ہیں یہ سائیں اختر حسین جن سے انٹرویو کرنے کے لیے اس وقت موجود ہیں جناب ایم اے شیخ صاحب اور حسن رضوی صاحب۔ سائیں صاحب یہ فرمائیں کہ آپ کس جگہ پیدا ہوئے اور کون سے سن میں پیدا ہوئے؟ امرتسر پیدا ہوئے ہیں جی۔ ہوں میں جناب 50 سال 60 کے قریب ہیں جناب، ہو سکتا میں زیادہ ہی ہوں مگر کیونکہ زمانے کے حالات کے مطابق جی 90 سال دی یا 70 سال کی عمر ہوئے 50 سال ہی دستا ہے جناب۔ سائیں جی جس تک میں یاد ہے کہ میں تہاڈی عمر کے متعلق ایک بار نذر حسین نال سوال کیتا سی کہ انہیں مینوں باقاعدہ دسیا سی کہ اے 1928 دی پیدائش نے جی امرتسر 1928 دی پیدائش مینوں نذر حسین تہاڈے بڑے بھائی نے دسیا سی۔ جی اچھا تعلیم تسی کنی کلاساں پڑھے؟ تعلیم تھوڑی کنی ہے؟ میں جناب تعلیم میری ہے، میں پہلی پکی پاس ہوں جناب۔ میں پہلی دوسری تیسری چوتھی 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں دے کلاس دے بندے جڑے سن میرے پیچھے کھلوتے ہوں سن تو ہوں سی جناب میں کہ کلا کہاں تھا تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا۔ اس وجہ کر کے سارے ماسٹر میرے نال پیار کرتے سن جناب تو میں جان نہیں سی دے کیتے، تو میرا پھر لو جڑی سی عارفانہ لوگوں نال لگ گئی جناب۔ میں 5 سال جناب میں سکولے رہا جی اور پکی پاس کیتی ہے، میں پہلی پکی پاس کیتی ہے۔ اس وجہ ہے کہ عارفوں لوگوں نال میرا نسبت زیادہ ہوئی، پھر اس زمانے دے وچ گاؤں نال بھی میرا زیادہ لگاؤ ہو گیا۔ سائیں جی گل دسو یعنی تہاڈی جڑی برادری ہے جن ربابی برادری کہندے نے اے دے وچ ایک بڑی عجیب رسم ہے ہے کہ شاگردی ضرور ہوندی ہے بھاویں پیو کولوں بھی سکھدا ہوئے آدمی۔ تسی یہ دسو کہ تہاڈے استاد کون؟ اللہ بے نصیب کرے جی استاد بھائی لال جی۔ وہ میں اس طرح تاریا سی استاد جناب کہ میں حضرت داتا صاحب بھی آندا ہوندا سا، کھڑکڑی پیر بھی آندا ہوندا سا، ایتھے چنگے چنگے لوگ آندے ہوندے سن، ایک خادم ہوندا سی، رفیع بھی ہوندا سی جی ادوں۔ تو میں نے یہ کہنے لگے سائیں تو تیرا گانا جڑا ہے تیرا استاد کون ہے؟ میں جناب بڑا پریشان ہوا، میں پھر آ کے جناب اتوں پھر میں سیدھا ہی استاد انہوں کو لایا اور انہوں تو پیچھے پھرتا رہا جی کافی دیر۔ مطلب یہ ہے جی کہ آپ جب استاد بھائی لال کے شاگرد ہوئے تو ظاہر ہے انہوں نے آپ کو کلاسیکی موسیقی شروع کرائی ہوگی، تو آپ کو یاد ہے کون سا راگ شروع کرایا تھا؟ مجھے جنہوں نے مال کاؤنٹ شروع کرائی تھی جیسے ساگا مادانی ساسانی دھپا مگارے۔ تو اس کے بعد پھر یہ آپ لائٹ میں کیسے آئے؟ میں لائٹ میں اس میں آیا تھا جی کہ میری والدہ کہنے لگی کہ وہ رشتہ داری میں ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، چچا معلوم غالب؟ ہاں جی میرے والد صاحب کے بھائی تھے، مگر ہمارے میں یہ رسم ہے چاہے باپ ہو چاہے کوئی بھی ہو شاگردی ضرور کرنی پڑتی ہے، جب تک شاگرد نہ ہو انہیں چلو دس دینی۔ تو میں نے تانا شانا ماریا سی جی تے والدہ میری فرمان لگی کہ بھائی جی تسی انہوں نے کچھ کمانا بھی دسو کہ انہوں نے ادھر ہی لائے رکھنا نہیں۔ پھر انہوں نے مینوں اس پاسے انہوں نے اجازت دے دیتی کہ تم لائٹ بھی گا، اور فوک والے میں زیادہ لائٹ دیتی جی۔ سائیں جی مثلا ایک تو آپ فوک تو گھائی گاتے ہیں، اس کے ساتھ عارفانہ کلام جو ہے وہ آپ کا بڑا مقبول ہے۔ یہ ایک بات بتائیے کہ مثلا اور بھی آرٹسٹ عارفانہ کلام یا فوک میوزک گاتے ہیں، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے گانے میں اور ان کے گانے میں کیا فرق ہے؟ ایوب صاحب ان کے گانے میں اور ہمارے گانے میں بہت فرق ہے جی، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہاں کیا مثلا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آواز بنا کے گاتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، رگی سے گاتے ہیں جی، یا گلے کو بناتے ہیں جی۔ میں جناب علی سینے سے گاتا ہوں، مجھے قدرت نے یہ عطا کی ہے، میرے پھیپھڑے جو ہیں وہ صحیح آواز۔ پھر دوسری چیزیں یہ خوبی کی بات ہے باقی فخر کی بات نہیں، میرے آواز میں دل میں کچھ نہ کچھ اثر کرے گی، ان کے حرکتیں ہوں گی مگر آواز میں وہ چیز پیدا نہیں ہوگی، تاثیر نہیں ہوگی۔ یعنی آپ پہلے وہ گانے والے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ اسی طرح سے داتا صاحب کا آپ نے ذکر کیا تو وہاں ایک عورت بھی نعتیں پڑھا کرتی تھیں، آپ کو یاد ہے عنایت بائی ڈھیرو والی، اور وہ بھی سینے کے زور سے گاتی تھیں، بلکہ 2-2 4-4 سو کا مجمع جو ہوتا تھا ان کو بغیر مائکروفون کے اس وقت گانا سنانا اور ان تک اپنی آواز پہنچانی یہ ہے۔ میں جی سب سے پہلا پروگرام جناب علی ایتھے ریڈیو پاکستان دے پرانے اسٹیشن تے کیتا جی، پرانے سے آہو جی، تے اسی ایتھے پہلے نوکر ہوئے سن جی، او دے وچ سانوں یوسف علی خان، سیف الملوک، ہیر وارث شاہ
ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ- ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਜਨਾਬ। ਇਸ یہ واسطے بتایا۔ میرا لاؤ جڑا پھر ادھر ہو گئی۔ بطور پلے بیک سنگر سائیں اختر نے ماسٹر عنایت حسین بھٹی کی موسیقی میں فلم عشق پر زور نہیں میں مالا بیگم کے ساتھ ایک دو گانا گایا، جس کے بول ہیں دل روتا ہے رو رو دہائی گایا، جو فلمی حکومت پاکستان نے انہیں 1987 میں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا۔ سائیں اختر لاہور میں مومن پورہ کے قبرستان میں اسودہ خاک ہیں۔ ابھی آپ لوک گلوکار سائیں اختر کے یوم وفات پر خصوصی فیچر سن رہے تھے۔ تحریر، راوی اور پروڈیوسر تھے ظہیر حیدر۔ یہ پیشکش تھی سینٹرل پروڈکشن، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔